پاکستان کا سیاسی منظرنامہ اور پاکستان کا اندرونی منظرنامہ، اس کے حوالے سے آنے والے دنوں کی پیشین گوئیاں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ یاسر واقعی آج کا دن بڑا اہم دن تھا۔ آج کوئی ایک سیاسی جماعت ایسی نہیں جس نے اپنے شہداء کو، اپنے غازیوں کو خراج تحسین پیش نہ کیا ہو۔ اور آج کا دن بھارت پہ قیامت کا دن تھا۔ بھارتی میڈیا جس طریقے سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، تو اس کے بعد نہ صرف ان کی بولنی بند، میں کہتا توتی بند تھی، بس سب زبان ہی بند تھی ان کی، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک ماتم کا سما تھا۔ یہاں پہ جشن تھا، وہاں پر ماتم تھا، یہاں پہ خوشی تھی، وہاں پہ غمی تھی۔ اور یہاں پر لوگ اس طرح، بلکہ جس وقت اسلام آباد کی تقریب میں وہ جہاز جی اس میں وہ تھوڑا سا شور ایسا تھا، تو اس میں بھی اسلام آباد کے لوگ باہر نکل آئے انجوائے کرنے کے لیے نا۔ تو بھارت کے جو لوگ تھے، جو بھارت کے لوگ ہیں، وہ تو اب خوف زدہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ شادی بیاہ پہ پٹاخہ چلے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جنگ ہو گئی جائے، تو یہ عالم ہوتا ہے۔ اچھا، اب الحمدللہ ہم نے بھارتی محاذ جیت لیا ہے، ہم نے سفارتی محاذ جیت لیا ہے۔ تو یاسر صاحب مہربانی کر کے اپنی اس حکومت سے کہیں ہیں کہ اب ہم مہنگائی کا محاذ بھی جیت لیں۔ وہ 700 روپے کلو گوشت ہو گیا مرغی کا یار، 3000 روپے کلو گوشت ہو گیا بکرے کا یار، 1300 روپے کلو گوشت ہے بیف یار، 1000 روپے کلو سرکاری ریٹ اور ہے، جائیں جا کے دیکھیں 1000 روپے کلو نیمبو مل رہے ہیں۔ جو عید قریب آتی جا رہی ہے، پتہ چل رہا ہے جناب ٹماٹر کا ریٹ، پتہ چل رہا ہے جناب ادرک کا ریٹ، پیاز کا ریٹ، لہسن کا ریٹ سب بڑھ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے جناب مسالہ جات کے ریٹ بھی بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہم نے اصل محاذ جیت لی ہے، اب خدا کا واسطہ ہے وہ عوامی محاذ جس پہ عوام کو کچھ توقع ہے، جس پہ آپ نے عوام کو ابھی ریلیف بھی دینا ہے اس بجٹ میں، جس پہ عوام کو آپ نے سستی چیزیں دینی ہے۔ اچھا، آپ نے گندم کر دی، مان لیا کسان بھاویں جہنم سے جائے، چلے جو بھی آپ نے کر دیا، ہونا تو دونوں طرف تھا نا، کسان بھی ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے نا۔ یا تو ان کو اتنا دے دیں کہ یہ 2500 کی بجائے 100 روپیہ گندم بھی بکے تو انہیں نقصان نہ ہو۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، کیا ہم نے صرف روٹی کھانی ہے، آٹا گوندنا ہے، سمپل روٹی کھانی ہے، جو باقی چیزیں ہیں وہ کہاں سے لانی ہے؟ اس کے لیے مجھے بتا دینا کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ گھر میں کوئی مہمان آ جائے گا تو آگے ہوتا تھا چلے یار دیسی تو نہیں، دیسی سوچ بھی نہیں سکتے نا، دیسی زندہ 1300 روپے کا ہے، زندہ تو ذبح کیا ہوا زندہ میں سے آدھا کلو بھی نہیں نکلے گا نا۔ مٹن تو اب حسرت رہ گئی ہے، اب تو مٹن والی دکان کی طرف دیکھ کے بس یہی کہنا ہے یا اللہ عید والے دن ساڈے کو زیادہ ہی بھیج دے۔ یہ لوگ مطلب ایک عام، تو وہ جو بھیجنے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ازی آپ حصہ پایا ہے، آپ حصہ پایا ہے۔ تو یہ عالم ہو چکا ہے۔ میں ایک وقت میں سوچتا تھا نا کہ گائے کا حصہ 5000 7000 لکھا ہوتا تھا، اب میں نے بینرز پہ لکھا پڑا ہے 2500۔ وہ ٹھیک لکھ رہے ہیں، وہ بھی بڑا مقبول لکھ رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں ٹھیک لکھ رہے ہیں، وہ گام ہی تو ہو جائے گی نا جنہوں دیکھ کے دل نہیں کرے گا۔ وہ ٹھیک لکھ رہے ہیں، مہنگائی اتنی ہے۔ ہم نے مہنگائی کے محاذ پہ کب جیتنا ہے؟ اللہ ہماری فوج کو زندگی دے، یہ ڈٹی ہوئی ہے، یہ جیت لے گی۔ انڈیا جتنا مرضی زور لگا لے، دنیا کا کوئی مرضی ملک زور لگا لے، ہم دفاعی محاذ پر جیت جائیں گے۔ لیکن یہ جو ہمارا محاذ ہے جس کو ہمیں جیتنا چاہیے، مہنگائی کا محاذ، اب تو یار کوئی 4 دن نہیں ہوئے نا، اب تو 6 دن نہیں ہے، اب تو عرصہ ہو گیا حکومت کو آئے ہوئے نا۔ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے یار آپ ٹینشن سی اسی اور وہ تو مہینہ لگا لیں اس معاملے پہ۔ اس سے پہلے مجھے بتا دیں کہ کون سی چیز ایسی تھی آپ اور میں رمضان میں چیختے رہے ہیں نا۔ پھل کا ریٹ آپ کو پتہ ہے؟ آڑو کا کیا بھاؤ ہے؟ 450 روپے کلو۔ سیب کا ریٹ جائے، بس کوئی ایک پھل مجھے بتا دیں سوائے تربوز کے وہ 50 روپے کے جی ہے۔ جی میں نے لازم لیا 60 روپے ملا۔ نہیں آپ نے چلے یار آپ امیر آدمی ہیں نا، آپ کو اس لیے ریٹوں کا پتہ نہیں لگتا۔ آپ 60 کی بجائے 160 بھی لے لیں، آپ کو فرق نہیں پڑتا۔ ہم رعایا ہے،
آپ حکومت ہیں, اچھا ٹھیک ہے, ہم رعایا ہیں, اب ہمیں دیکھیں. اس کا ادراک مجھے آج ہوا, آپ کے کہنے پہ ہوا. ہو گیا نا بس. میں یہ دیکھیں نا, آپ ہر حکمران کہتا ہے میں بڑا, دیکھیں تنہائیں کس کی بنی ہیں, حکمرانوں کی, وزیروں کی. مزے کس کے ہیں, انہی گئی. اگر ان کے اخراجات اس تنہا میں پورے نہیں ہو رہے تو عام آدمی کے ہو رہے ہوں گے. اگر ان کے اخراجات جن میں TADA پہلے بھی شامل تھا, وہ کہتے ہیں جناب نہیں جی آپ نہیں ہو, گزارا ہی نہیں ہو سکتا, تو جو باقی لوگ ہیں ان کا کس طرح گزارا ہوتا ہوگا؟ 30,000 والا, 35,000 والا, 50,000 والا, 60,000 والا, 1 لاکھ والا, 2 لاکھ والا. یہ بڑی تنہا بتا رہا ہوں, 2 لاکھ. خیر آپ کی تو بہت زیادہ ہوگی, لیکن بتا رہا ہوں 2 لاکھ, یہ وہ کس طرح بیچارہ گزارا کرے گا؟ مجھے بتا دینا ذرا. آپ کے منہ میں گھی شکر. آمین سم آمین جی. وہ ٹھیک ہے, مطلب عظمی واری صاحب کا کہنا ہے کہ 10 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا. تو پھر بتائیں 1 لاکھ والے کا کس طرح گزارا ہے؟ پھر مجھے بتائیں 50,000 والے کا کس طرح گزارا ہے؟ پھر مجھے بتائیں 35,000 والے کا کس طرح گزارا ہے؟ پھر مجھے بتائیں کم سے کم 35,000 انہوں نے رکھی ہوئی ہے نا, 35 رکھی ہے نا, 35 یا 30 جتنی بھی رکھی ہے, اس کس کا گزارا ہے؟ پھر کس طرح گزارا کریں گے؟ کس طرح لوگ جئیں گے؟ بجلی کے بل میں کہہ رہا ہوں اس طرح آ رہے ہیں جس طرح حق ہے. اس کے بعد باقی چیزیں آپ آہستہ آہستہ دیکھتے جائیں نا, کہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے. خدا کی قسم صبح لائٹ جاتی ہے نا, قسم لے لیں, ابھی بھی جاتی ہے. آج تو گئی ہے 9:15 سے لے کے 1:30 بجے تک. یہ میرے پاس یاسر صاحب میں TV پہ ریکارڈ دکھا دیتا ہوں جی, کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. میں اس پہ کیا آپ نے پورا ٹائم ڈیوریشن سیٹ کیا ہے؟ جی یہ جناب میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ ٹائم ڈیوریشن سیٹ ہے جی, آپ دیکھ لیں. اچھا غلط تو نہیں میں کہہ رہا؟ لیکن سر وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو اب سولر انرجی, یہ دیکھ لیں نا, میں آپ کو ٹائم ڈیوریشن دے رہا ہوں آپ کو. کہتے ہیں جی اب جو سولر ٹیکنالوجی سے وہ ایڈ ہو رہے ہیں یونٹس, وہ تو ہماری کیپیسٹی جو ہے اس کو پورا کر. آپ رات کو گھر گئے تھے؟ رات کو لائٹ گئی تھی؟ پھر کسی اور گھر گئے ہوں گے بھائی جان. وابڈا ٹاؤن میں لائٹ گئی تھی, کل رات کو بھی گئی تھی, پرسوں بھی گئی تھی کہ نہیں؟ پرسوں گئی تھی. چلے شکر ہے, پرسوں پھر آپ اپنی طرف ہی تھے. یہ مذاقتاً میں کہہ رہا ہوں. تو لائٹ تو گئی, لائٹ آج بھی گئی. سر آپ گھر جاتے نہیں, مجھے گھر جانے جوگا چھوڑنا نہیں. میں گاڑی تو جاتا ہوں. ایسے ہنس رہے ہیں ذرا. تو یاسر صاحب بات یہ ہے کہ بجلی بھی جا رہی ہے, بجلی جاتی ہے, ہم شکر ادا کرتے ہیں, آپ یہ دکھ نہیں کرتے. کیوں؟ شاید بل کم آ جائے, شاید بل کم آ جائے. ٹھیک ہے, سولر بالکل لگا ہے. آپ سولر کا یونٹ لے کتنے کا رہے ہیں, ہمیں دے کتنے کا رہے ہیں, اور ہم سے لے کتنے کا لے ہیں؟ یہ عوام ایک سوال کرتی ہے نا. اب ہمیں اب اس حکومت کو چاہیے